اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین محترم، میں نے پہلے بھی ہمارا جو گروپ ہے اس میں ایک کچھ وہ ڈالی تھیں دعائیں وغیرہ اور کچھ مقامات کے حوالے سے۔ اب آپ لوگ عمرہ انجام دے چکے ہیں، اندر سے کعبہ مشرفہ کی زیارت کر چکے ہیں، تو میں آج آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں کعبہ کے اندر کہ جن کی معلومات کے طور پر ہی یہ باتیں زیادہ ہیں، اور کچھ مقامات ہیں جو دعا کے لیے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں مختصراً کوشش کروں گا کہ کچھ بیان کروں۔ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ وہ ایک چوکور عمارت ہے جس کے اوپر کالے رنگ کا ایک غلاف چڑھایا گیا ہے، جو درمیان میں ہے، جس کا ہم لوگ طواف کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں پروردگار عالم نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ پروردگار عالم نے کعبے کو احترام والا گھر قرار دیا ہے لوگوں کے قیام کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، طواف وغیرہ کے لیے۔ یہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کا جو پروردگار عالم نے بعین ہی اس مقام پر بنوایا دنیا میں کہ آسمانوں پر اسی کے بالکل اوپر بیت معمور ہے۔ بالکل اسی کے اوپر اگر ہم چلے جائیں آسمانوں میں تو بیت معمور ہے، اور اسی کے بالکل نیچے پروردگار عالم نے کیا کہتے ہیں ایک گھر بنوایا جو خانہ کعبہ کہلاتا ہے، جس کے 4 رکن ہیں اور جو زمین سے تقریباً 14 میٹر بلندی پر ہے، اور کئی مرتبہ اس کو بنایا گیا ہے طول تاریخ میں، اور سب سے پہلا شخص جس نے اس کو بنایا اور اس کو وسعت دی اور اس کے اطراف میں طواف کیا وہ حضرت آدم تھے، اور اس کے بعد ان کی اولادیں، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے پھر اس کو بامر اللہ تعمیر کیا۔ یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بیت معمور کے بالکل مقابل میں ہے۔ بیت معمور آسمان میں سمجھیں ایک کعبہ ہے، اور یہ زمین کا کعبہ ہے، جس طرح کہ ایک روایت ہے جو حضرت علی سے اور حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کیول بیت المعمور میں آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو آسمانوں میں ہے، کعبے کے بالکل اوپر، اور اس کی آسمانوں میں وہی احترام ہے جو زمین میں کعبے کا احترام ہے، اور ہر روز وہاں پر 70,000 ملائکہ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے دوبارہ کسی کی بھی باری نہیں آتی۔ تو یہ خانہ کعبہ ہے۔ 4 رکن عرض کیے اس کے ہیں۔ ایک شمالی رکن ہے، رکن کہتے ہیں کارنرز کو، ایک شمالی رکن ہے، اور یعنی رکن کارنر اور یا پلر کہہ لیں آپ۔ شمالی رکن ہے جس کو آپ رکن عراقی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ عراق کے مقابل میں، یعنی اس سائڈ پر عراق ہے۔ ایک رکن غربی ہے کہ جس کو رکن شامی کہتے ہیں، یہ شام کے مقابل میں ہے کہ اس سائڈ پر شام پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک رکن جنوبی ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہ یمن کے مقابل میں ہے۔ اور ایک رکن شرقی ہے کہ جس کو رکن اسود کہتے ہیں، جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو اگر اس کو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ حجر اسود والا کارنر، اس سے پہلے والا کارنر جو ہے وہ رکن یمانی یا رکن جنوبی ہے، اس سے پہلے والا کارنر جو ہے وہ جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے رکن شامی ہے یا رکن غربی ہے، اور اس سے پہلے والا کارنر رکن عراقی یا رکن شمالی ہے، جو کعبے کی دیوار سے جہاں پر وہ سیمی سرکل وال سٹارٹ ہوتی ہے وہ والا کارنر شمالی یا عراقی، جہاں پر سیمی سرکل ختم ہوتی ہے وہ والا کارنر
غربی یا شامی، اس کے بعد والا یمانی یا جنوبی، اور اس کے بعد والا شرقی یا حجر اسود والا کارنر. یہ ایک چیز. اس کے اطراف میں جو مسجد ہے پوری کی پوری وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے. اور اب خود آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ اسی مسجد الحرام کی طرف اشارہ ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مستدرک صحیحین میں اہل سنت سے نقل ہوئی ہے کہ اعظم المساجد حرمتاً، احترام کے حساب سے سب سے بڑی مسجد عظیم، و احبها الی اللہ، اور خدا کے نزدیک سب سے محبوب، و اکرم علی اللہ، اکرمها علی اللہ، اور خدا کے اوپر سب سے زیادہ مکرم مسجد المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے. پہلے اس مسجد حرام کے اطراف میں لوگ تبرکاً گھر بنایا کرتے تھے اور امان کی خاطر اس کے اطراف میں گھر بنایا کرتے تھے. پھر خلفاء کے زمانے میں لوگوں کو گھر بنانے سے روک دیا گیا، اور پھر وہ جب مسجد کو وسعت دی گئی تو سارے گھر اس مسجد میں شامل ہو گئے. یہ سیمی سرکل وال اور رکن یمانی، یہ والی جو سائیڈ ہے، تو اسی سائیڈ پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا جو امیر المومنین کی بہن تھی. اور اسی سائیڈ میں جو سامنے مسجد والا ایریا ہے، وہاں سے رسول خدا جو ہے وہ معراج پر تشریف لے کر گئے تھے. براق جو آیا تھا وہ وہیں پر آ کر بیٹھا تھا جس پر رسول خدا تشریف فرما ہوئے تھے. اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی رسول خدا تشریف لے کر گئے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی ام ہانی کے گھر میں اس وقت تشریف فرما تھے کہ جب معراج کا حکم ملا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو وہ ام ہانی ہی کے گھر سے معراج پہ تشریف لے کر گئے تھے. اور رسول خدا اکثر ام ہانی کے گھر میں آرام کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے. یہ جہاں پر رکن یمانی ہے، اگر رکن یمانی اور کی سٹارٹنگ والی وال جہاں سے وہ کارنر ہے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ حجر اسود والی کارنر ہے، یعنی اس دیوار کی بالکل سٹارٹنگ کی طرف اگر آپ کمر کر کے کھڑے ہوں گے تو سامنے جو حصہ ہے وہاں پر پہلے انہوں نے وہ پانی کے وہ لگائے ہوئے تھے نل وغیرہ، وہ ایریا تھا کہ جہاں پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی جب رسول خدا کو تانا دیا کرتے تھے ابتر ہونے کا. سیمی سرکل وال کے ساتھ اگر آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے ایک کیبن سا آپ کو نظر آئے گا جہاں پر آج اذان ہوتی ہے. یہ ایک سمجھے وہاں کا اس زمانے کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا کہ جو بھی امپورٹنٹ مسائل ڈسکس کرنے ہوتے تھے تو یہاں پر مختلف قبیلے آ کے جمع ہوتے تھے. اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے اور جمع ہو کر انہوں نے طے کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی کہ جس کے بعد پھر وہ ہجرت مدینہ جو ہے وجود میں آئی اور رسول خدا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز جو اہم ہے وہاں پر وہ حجر اسود ہے. دیکھیں روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ زمین پر جنت کے صرف دو ہی پتھر ہیں. زمین پر جنت کے صرف دو ہی پتھر ہیں. ایک پتھر یہی حجر اسود ہے جو جنت سے آیا تھا، اور ایک پتھر وہ مقام ابراہیم والا پتھر ہے کہ جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. تو حجر اسود یہ رکن شرقی میں جو کعبہ کا شرقی رکن ہے، جو رکن یمانی کے بعد والا رکن ہے، جو رکن جنوبی ہے رکن یمانی والا اس کے بعد والا، اس میں ایک
زمین سے 1.5 میٹر کے فاصلے پر ایک چاندی کا آپ دیکھیں گے فریم ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے جو پہلے تو ایک ہی پیس میں ہوا کرتا تھا، لیکن حوادث زمانہ سے وہ 8 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہے اور ان 8 ٹکڑوں کو جوڑ کے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ سرخی مائل پتھر تھا اور بیضوی شکل یعنی انڈے کی شکل میں تھا، اور بعض روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا پتھر تھا، اور یہ جو ہے وہ گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے، اور اس کو اسی وجہ سے اسود، حجر اسود کا نام دیا گیا ہے۔ یہ روایت بعض نے نقل کی ہے کہ جب ابن زبیر نے کعبے کو منہدم کیا تھا تو اس وقت جب یہ دیکھا گیا کہ حجر اسود جب وہ منہدم ہوا تو دیکھا گیا کہ ہر چیز اندر سے جو ہے وہ سفید ہے، تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا اس وقت کہ یہ حجر اسود کی یعنی صرف اوپری سطح جو ہے وہ سفید ہے، اندر سے یہ بھی اوپری سطح جو ہے وہ سیاہ ہو گئی ہے، اندر سے یہ بھی سفید ہے، اور یہ سیاہ ہوئی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، جو گناہ گار آ کے اس کو مس کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئی۔ اب آپ غور کریں کہ حجر اسود جیسا پتھر جو جنت کا پتھر ہے، گناہ گاروں کے گناہ اس کو سیاہ کر دیں، تو آپ ذرا سوچئے کہ جب ان گناہوں کا اثر اس پتھر پر آ سکتا ہے تو انسان کے دل پر، انسان کی روح پر اس گناہ کا کتنا اثر آتا ہوگا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں تاکہ ہمارا دل اور ہماری روح جو ہے وہ سیاہ نہ ہو جائے۔ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حجر اسود یاقوتی سفید رنگ کا یاقوت تھا، اور یہ برف سے زیادہ سفید تھا اور جنت کے یاقوت میں سے تھا۔ اس پتھر کو لوگوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا، اور زمین پر حجر اسود اور حجر مقام ابراہیم کے علاوہ کوئی اور پتھر جو ہے وہ جنت کا پتھر نہیں ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ جناب جبرائیل حجر اسود کو جنت سے لے کر آئے اور اس کو ابو قبیس کی پہاڑی میں قرار دیا، وہاں رکھ دیا۔ 40 سال وہ وہاں پڑا رہا۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا تو اس کو اس پہاڑ سے نکالا گیا، اور جہاں اس وقت اس کو یہ حجر اسود نصب ہے اسی جگہ پر حضرت ابراہیم نے اس پتھر کو نصب کیا گیا، اور اس کی فضیلت اور مقام و مرتبے کے حوالے سے یہ روایت ہے، یہ خود ایک فضیلت اور مقام و مرتبہ کی جنت کا پتھر ہے۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ الحجر یمین اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین میں یہ پتھر جو ہے وہ اللہ کا دانہ سیدھا ہاتھ ہے۔ فمن مسحہ مسح ید اللہ، جس نے اس کو مس کیا گویا اس نے اللہ کے ہاتھ کو، مسح ید اللہ، اس نے اللہ کے ہاتھ کو مس کیا، یعنی گویا خدا سے ہاتھ میں لا لیا اس نے۔ اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ الحجر یمین اللہ فی الارض، خدا میں اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے حجر اسود۔ فمن مسح یدہ علی الحجر، جس نے اپنے ہاتھ کو حجر اسود پر مس کیا، ٹچ کیا اس نے، گویا فقد بایا اللہ اللہ یعصیہ، تو گویا اس نے خدا سے بیعت کی ہے کہ وہ اب گناہ نہیں کرے گا۔ تو عزیزو، جو بھی حجر اسود کو مس کرتا ہے وہ گویا خدا سے اس نے بیعت کر لی۔ لہذا کہتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنا، کیونکہ رسول خدا نے چوما بھی تھا تو مستحب ہے، اور اس کو مسح کرنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کی طرف چہرہ کریں اور اپنے ہاتھ سے دور سے اشارہ کریں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اس کو کہتے ہیں استلام حجر۔ تو اگر خود حجر اسود کو مس کرنا ممکن نہ ہو تو استلام حجر کریں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد فقبل یدک، اور اپنے ہاتھ کو چومیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھیریں۔ روایت نقل کی گئی ہے، البتہ
ازرقی کی روایت ہے تاریخ مکہ میں، کہتے ہیں کہ یہ راوی کہتا ہے کہ جو ابن جرے ان عطا ہے کہ رائے تو عبداللہ بن عمر و ابا ہریرہ، کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر یعنی عمر کا بیٹا اور ابو ہریرہ کو دیکھا، و ابا سعید الخدری، یہ تو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، و جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ بھی انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں ان چار افراد کو دیکھا کہ اذا استلموا، کہ جب یہ استلام کرتے تھے حجر کو، یعنی اس کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے اور ہاتھ سے تکبیر کہا کرتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھ کو چوما کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ حجر اسود والا کارنر وہی کارنر ہے جہاں سے آپ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہی وہی کارنر ہے جہاں پر آپ کے طواف کی انتہا ہوتی ہے۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یستلم الحجر الاسود، وہ حجر اسود کا استلام کرتے تھے اور رکن یمانی کو بھی استلام کرتے تھے، یعنی چھوتے تھے یا ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو حجر اسود پر رکھتے تھے اور چومتے تھے، اور یہی حجر اسود کے شرف کے لیے کافی ہے کہ ختمی مرتبت کے لبھائے مبارک حجر اسود کو مس ہوئے ہیں۔ اور جو بھی مسلمان حجر اسود کو چومتا ہے گویا اس نے اس جگہ پر اپنے ہونٹوں کو رکھا جہاں پہ رسول خدا کے ہونٹ قرار پائے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ رسول خدا حجر اسود کی طرف رخ کرتے تھے اور پھر اپنے ہونٹوں کو اس پہ رکھتے تھے اور کافی ٹائم گریہ فرماتے تھے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول خدا کو، یا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے کہ وہ چومتے تھے حجر اسود کو، اس کے بعد سے میں نے حجر اسود کو چومنے کو ترک نہیں کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا ان افراد کی کہ جنہوں نے اس کو مس کیا ہے اور استلام کیا ہے۔ جیسے کہ ترمذی کی یہ روایت ہے اہل سنت کی راویوں میں سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ البتہ ابن عباس کی بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لَيَبْعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن پروردگار عالم مبعوث کرے گا، اٹھائے گا اس حجر کو، اس حال میں کہ لہو عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، ان سے دیکھے گا، ولسان ینطق بہ، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، ویشہد علی من استلمہ بحق، اور جو حق پر ہوتے ہوئے اس کا استلام کرے گا تو وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی لیے جو آپ دعا وہاں پہ پڑھتے ہیں نا، جو آپ کو بھیجی بھی تھی، اللہم امانتی ادیتہا، میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا، وہ میثاقی تعاہدتہ، اور اپنے میثاق کو میں نے اور عہد اپنا پورا کر دیا، کیوں؟ لتشہد لی عندک بالموافات، تاکہ وہ اس وفا کی گواہی دے یہ حجر اسود تیری بارگاہ میں۔ اس کے بعد اسی طرح کی اور بعض روایتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ ابن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ قال مر عمر ابن خطاب علی الحجر الاسود فقبلہ، عمر ابن خطاب جو ہے وہ حجر اسود کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس نے جو ہے وہ اس کو چوما، اور چومتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، قال انی اعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے تم ایک صرف پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ تم نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تم فائدہ پہنچا سکتے ہو، نہ نقصان، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول خدا کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی تمہیں نہ چومتا۔ یہ جملہ جیسے ہی کہا، فقال، وہاں امیر المومنین بھی موجود تھے، فقال امیر المومنین علی علیہ السلام، مولا نے کہا کیف یبن الخطاب، یہ کیا بات کر رہے ہو ابن خطاب، فواللہ، خدا کی قسم،
لَيَبْعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا اس پتھر کو قیامت کے دن اٹھائے گا اس طرح سے کہ وَلَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ، اس کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، فَيَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ، تو جو اس کے ساتھ عہد کی وفا کرے گا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ وَهُوَ يَمِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ، یہ زمین میں خدا کا سیدھا ہاتھ ہے، يُبَايِعُ بِهَا خَلْقَهُ، جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوقات سے بیعت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ جملہ کہا عمر نے کہ لا ابقانی اللہ فی بلد، خدا مجھے اس شہر میں نہ رکھے جس میں علی ابن ابی طالب نہ ہوں۔ اس کے بعد باب کعبہ ہے، وہاں پر گولڈن رنگ کا گیٹ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ باب کعبہ ہے کہ جو ملتزم کے پڑوس میں قرار ہے، اور حجر اسود والے رکن کے بعد اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو وہ جو سیمی سرکل وال، اگر اس میں آپ کعبے کی چھت کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک پرنالہ نظر آئے گا۔ پرنالے کو عربی زبان میں کہتے ہیں میزاب، یہ ہے میزاب الرحمہ۔ یہ 35ویں پیغمبر کی پیدائش کے 35ویں سال میں اس میزاب کو قرار دیا گیا کہ جب قریش نے کعبے کو بنایا، اور اس سے پہلے یہ میزاب یہاں پر موجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ دعا اس کے نیچے مستجاب ہے، اور اس میزاب کے نیچے نماز پڑھنا ہجر اسماعیل میں اس کا بہت ثواب ہے، اور یہ استجابت دعا کا مقام ہے۔ اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو مقام امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کو امام سجاد کو ڈھونڈنا ہوتا اس زمانے میں کہ وہ کہاں ملیں گے، تو وہ آپ کو اکثر اسی کے نیچے کھڑے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے ملتے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہ کان ینظر الی المیزاب اثناء طواف، کہ امام علیہ السلام طواف کے دوران میزاب کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعتق رقبتی من النار، خدایا مجھے آتش جہنم سے آزاد کر دے، واوسع علی من رزقک الحلال، اور اپنا حلال رزق میرے اوپر وسیع فرما، ودرا انی شر فسقۃ الجن والانس، اور مجھے فاسق و فاجر جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، وادخلنی الجنہ برحمتک، اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ روایت میں آیا ہے کہ میزاب کے نیچے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ہو گیا میزاب۔ اس کے بعد یہی سیمی سرکل وال ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہجر اسماعیل۔ کہتے ہیں کہ رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان یہ سیمی سرکل وال ہے، جس کی اونچائی جو ہے تقریباً 1.3 میٹر، اور جس کی چوڑائی جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر، اور اس کی مساحت جو ہے وہ 6 ذراع، 1 ذراع کا مطلب ہوتا ہے تقریباً آدھا میٹر، تو 6 ذراع یعنی 3 میٹر اس کی مساحت ہے، یعنی لینتھ ہے۔ ہجر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر تھا جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کا، اور اس میں 70 نبی اور ان کے اوصیاء دفن کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں بھی یہیں پر ہیں، اس کے نیچے ہیں۔ یہ کلینی نے روایت نقل کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل عرب کی سخت لو والی اور جلتی ہوئی گرمی کے موقع پر اس کے اندر پناہ لیا کرتے تھے، اور پروردگار عالم نے قد فتح لہم، یعنی یہ عجیب روایت کا جملہ ہے، یعنی کہ پروردگار عالم نے ایک جنت کا دروازہ اس کی طرف کھولا ہوا تھا کہ جس سے ٹھنڈی ہوائیں ان کو ملتی تھیں، یعنی اس گرمی سے محفوظ کرنے کے لیے۔ اور ایک روایت بھی نقل کیا عمر ابن عزیز نے، کہتا ہے کہ شکا اسماعیل الی ربہ حر مکہ، اسماعیل نے اپنے پروردگار سے مکے کی گرمی کی شکایت کی، تو پروردگار عالم نے وحی کی
کہ انی افتح لک بابا من الجنت فی الحجر، اس ہجر میں تمہارے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولوں گا، کھول دیا ہے میں نے، تاکہ تمہیں وہاں کی قیامت تک وہاں کی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں۔ اس کو حتیم بھی کہتے ہیں بعض لوگ، اور حتیم اس لیے کہتے ہیں، حتیم کا مطلب ہے حتما اے کسرا، یعنی ٹوٹ گیا یا جدا ہو گیا۔ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو جدا ہو جاتی ہے نا، تو جدا ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کو اس لیے حتیم کہا جاتا ہے کہ یہ جب قریش نے کعبے کو تعمیر کیا تھا تو میٹیریل کم پڑ گیا، تو اس لیے یہ حصہ کعبے سے جدا ہو گیا، ورنہ کعبہ کے اندر یہ شامل تھا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شارٹ کٹ نہیں مارنا ہے، اس کے اندر سے طواف نہیں کرنا، بلکہ طواف اس کے باہر سے کرنا ہے، کیونکہ یہ کعبے کا حصہ ہے۔ پھر ایک روایت بھی انہوں نے نقل کی کہ عائشہ نے رسول خدا سے کہا کہ مجھے دروازہ کھلوایا جائے تو میں اندر نماز پڑھوں گی، مفہوم روایت ہے۔ تو وہ جو کلیدار تھا اس نے کہا کہ اس کو نہیں کھولا جاتا، رات کے وقت نہیں کھولا جا سکتا، تو اس وقت رسول خدا نے کہا کہ تم اندر اس کے اندر حتیم کے یعنی ہجر اسماعیل کے اندر نماز پڑھ لو، گویا ایسے ہی کہ تم نے کعبے میں نماز پڑھی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کعبے کا ہی حصہ تھا۔ اس کے بعد ملتزم ہے ایک، ملتزم کا معنی ہے کسی کے ساتھ، چیز کے ساتھ چپک جانا، اور کسی کو کے ساتھ بالکل جیسا گلے نہیں ملتا انسان، کسی کے ساتھ چپک جاتا ہے اس طرح سے۔ اور یہ کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو پورشن ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم، کیونکہ لوگ جو ہیں یہاں پر بہت زیادہ چپکتے تھے اس دیوار سے، اور اپنے سینے کو اس دیوار کے ساتھ چپکاتے تھے، اور یہ استجابت دعا کا مقام ہے، اور انبیاء اور ائمہ اطہار یہاں آ کر اپنے آپ کو کعبے کی دیوار سے چپکایا کرتے تھے، اور خدا سے کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی دعا کو قبول ہوتی تھی۔ اور روایت میں بھی آیا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے نکالے گئے تو جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے 7 چکر لگائے کعبے کے، یعنی طواف کیا اور نماز پڑھی، اور اس جگہ پر آ کر جو ملتزم کا مقام ہے خدا سے دعا کی اور اپنی توبہ کو قبول کیا، فتاب اللہ علیہ، تو خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور ایک دعا بھی رسول خدا سے نقل ہوئی ہے کہ جب آدم آئے انہوں نے طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ملتزم پہ آ کے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم، یہ شاید اس میں یہ دعا ہو، اللہم انک تعلم سریرتی و علانیتی، خدایا تو میرا باطن و ظاہر جانتا ہے، فاقبل معذرتی، میری معذرت کو قبول فرما، وتعلم ما فی نفسی و ما عندی، اور جو میرے نفس میں ہے اور جو میرے پاس ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی، تو میری حاجتوں کو بھی جانتا ہے تو میری حاجتوں کو عطا فرما، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، خدایا میں تجھ سے ایمان کا تقاضا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں ایمان کا کہ یباشر قلبی، کہ جو میرے دل میں ڈائریکٹ میرے دل میں اتر آئے، وہ یقیناً صادقاً، اور یقین صادق، حتی عالم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ الا ما کتبت لی، جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، والرضا بما قضیت علیہ، اور تو راضی ہو جا اس پہ کہ جو میرے لیے قضاوت کی ہے تو نے میرے لیے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت آدم نے پڑھی تھی، تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو وحی کی کہ یا آدم، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اس کو شرف استجابت بخش دیا، اور کوئی بھی شخص بھی جو تیری اولاد میں سے آئے گا مگر یہ کہ اور آ کے دعا کرے گا مجھے، مگر یہ کہ میں اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کروں گا، اور اس کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، اور اس کے دل سے فقر کو نکال دوں گا، اور اس کے سامنے غنا کو قرار دوں گا اس کے لیے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب آپ ملتزم کی طرف آئیں تو اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو دیوار کعبہ کے ساتھ چپکائیں، اپنے ہاتھوں کو یعنی بازوؤں کو پھیلائیں، ہاتھوں کو کھولیں، اور خدا کی بارگاہ میں جو چاہیں وہ دعا کریں، انشاءاللہ
آپ کی دعا قبول ہوگی. پیغمبر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. اس کے بعد دیوار جو باب کعبہ ہے اس کے آگے آپ اگر دیکھیں گے آپ کو الگ سے ایک پتھر سا نظر آئے گا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اس بناء کعبہ کے لیے سمجھے گارا وغیرہ جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. یہ پہلے ایک گڑھا ہوتا تھا چھوٹا سا جس میں گارا بنایا جاتا تھا. حضرت ابراہیم جو کو حضرت اسماعیل پتھر دیتے تھے اور پھر اس کو ان پتھروں کو آپس میں جوڑا جاتا تھا. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل نے نماز پڑھی ہے اور پیغمبر نے بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی ہے. 5 نمازیں یہاں پڑھی ہیں جب ان کو فرض کیا گیا. اور لیلۃ المعراج کی بھی صبح نماز یہیں پہ پڑھی گئی تھی. اور پہلی نماز جو فریضہ نماز جس کو کعبے میں قائم کیا گیا. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر فتح مکہ کے بعد جب کعبے سے باہر آئے تو رسول خدا نے نماز پڑھی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ انا ما بین الحجر والباب لا یقوم فیہ انسان فیدعو اللہ بشیء الا. خلاصہ یہ کہ یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے. مستجار ایسا مقام ہے کہ مستجار یوں سمجھیں کہتے ہیں پناہ گاہ کو، شیلٹر کو. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد نے جب وہ امیر المومنین سے حاملہ تھیں اور وضع حمل کا وقت تھا یہیں پہ پناہ لی تھی اور خدا سے یہیں پہ دعا کی تھی اور دیوار کعبہ شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئیں اور امیر المومنین کی کعبہ میں ولادت ہوئی. اسی لیے اس کو مستجار کہا جاتا ہے کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد نے یہیں پر آ کے پناہ لی تھی خدا سے. اچھا، پہلے اسی جگہ پر ایک دروازہ اور ہوا کرتا تھا. یہ بعد میں دوسرا دروازہ ختم کر دیا گیا اور کعبے کا ایک دروازہ رہ گیا. یعنی جہاں پہ ابھی دروازہ اگر اس کو پچھلی دیوار سے پیچھے لے جا کے آپ چپکائیں تو وہ جو مکان بنتا ہے وہ مستجار کا مقام ہے. اور کیا کہتے ہیں اسی جگہ پر جناب فاطمہ بنت اسد نے پناہ مانگی تھی اور اسی کے قریب والا جو حصہ ہے وہ شق ہوا تھا کہ جس سے جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی تھیں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے کعبے کا طواف کیا اور جب وہ مستجار کے قریب پہنچے تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے کعبے کے قریب کیا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا رب اغفر لی، خدایا مجھے معاف فرما. تو ندا آئی کہ اے آدم میں نے تجھے معاف کیا. قال یا رب ولدی، خدایا میری اولاد کو بھی معاف فرما. تو آواز آئی کہ اے ابراہیم جو بھی آئے گا میرے پاس، معذرت جو بھی فقال آواز آئی یا آدم من جاءنی من ولدک فباء اعترف بذنبہ، اے آدم جو بھی تیری اولاد میں سے اس جگہ پر آئے اور آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو غفرت لہو، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. تو یہ مستجار ہے. اس کے بعد حتیم ہے. کہتے ہیں کہ یہ حتیم جو ہے سب سے افضل مقام ہے. اچھا، جو ملتزم والی جگہ بتائی تھی میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ ملتزم جو دیوار کعبہ، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار کا حصہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جب امام زمانہ تشریف لائیں گے ظہور کے بعد دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل ترین جگہ ہے پورے کعبہ میں. اب ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، اب ذہن میں آ گئی تو یہ سنیوں نے بھی روایت نقل کی ہے، شیعہ سنی علماء نے نقل کی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم کی عمر تھی 2500 سال. وہ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی اگر کوئی شخص 2500 سال یعنی نوح جتنی عمر رکھتا ہو اور وہ 2500 سال اسی جگہ پر جو سب سے افضل ترین جگہ ہے رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہو اور ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن روزے سے رہے،
صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلومانہ طور پہ اس کو شہید کر دیا جائے تو اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہ بھی اسی جگہ کا، اور یہیں پر ہی دعائے مشلول امیر المومنین نے تعلیم دی تھی، اور اس مقام کو مقام امام حسین علیہ السلام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم حتیم بھی بعض نے کہا کہ یہ باب کعبہ اور یہ کیا کہتے ہیں حجر اسود، اور جہاں پہ مقام ابراہیم ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے، یعنی آگے باب کعبہ کی طرف، ادھر زمزم کا اصلی کنواں تھا۔ یہ ایک ٹرائنگل بنے گا، یہ ٹرائنگل حتیم ہے۔ یا حتیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو الگ کر کے، سمجھیں دھکم پیلی میں آگے نکلنے کے چکر میں تو دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا، جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یا ایک معنی ظاہر ہیں جو مجھے اب یاد پڑ رہے ہیں حتیم کے، یہ ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ رونتے ہیں اس زمین کو، تو اس لیے بھی ظاہر اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں حتیم کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض نے البتہ یہ بھی کہا ہے کہ حتیم جو ہے وہ رکن مقام زمزم اور حجر اسود اس کے درمیان ایک ریکٹینگل ٹائپ کا بن جائے گا، یہ ہے حتیم۔ اور اہل سنت کے نزدیک حتیم جو ہے وہ ہجر اسماعیل والے پورشن کو کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک اہل تشیع کے نزدیک حتیم جو ہے روایتوں کی روح سے جو سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ والا حصہ، یہ ٹرائنگل یا ایک ریکٹینگل جو بنتا ہے کعبے کی دروازے کے سامنے، اس کو حتیم سے تعبیر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حتیم میں اگر کوئی مظلوم کسی ظالم کے لیے دعا کرے، بد دعا کرے، تو وہ اس کی دعا ظالم کے اگینسٹ قبول ہوتی ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو یہاں پر ظالم کے خلاف دعا کرے، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، تو وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور لوگ یہاں پر جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ جو یہاں پر جھوٹی قسم کھاتا تھا فوری طور پر اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا۔ لہذا لوگ یہاں پر عام طور پر حتیٰ اسلام سے پہلے بھی جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ خوب، یہ ہو گیا جناب علی حتیم۔ تو تقریباً یہ کچھ جگہ ہیں اچھا ایک اور چیز ہے جو سمجھیں، دو چیزیں اور ہیں۔ ایک شازروان ہے، آپ نے اگر دیکھا ہوگا، آگے بڑھ کے دیکھیے گا، کعبے کا جو بیس ہے اس کے اوپر ایک سلوپ والی چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو شازروان کہتے ہیں۔ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کے آپ طواف نہ کریں، کیونکہ آپ گویا کعبے کے اندر طواف کر رہے ہیں، تو اس کے بھی نیچے سے طواف کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے شوکیس دیکھا ہوگا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خود پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فی ہے آیات بینات مقام و ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبے کے دروازے کے تقریباً سامنے کی سائڈ پر پڑتا ہے، 13 میٹر کا فاصلہ ہے کعبے کی دیوار سے۔ اور اس کے اندر اگر آپ جھانکیں گے تو اس کے اندر جو پتھر تھا وہ بھی جنت کا پتھر تھا، اس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی ہیں۔ یہ سمجھے ایک آٹومیٹک لفٹ کا کام کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم بنا کعبہ کو، دیوار کعبہ کو تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جیسے جیسے اوپر ہوتے جاتے تھے یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا تھا، پھر جب وہ نیچے آتے تھے خود بخود یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیس فی الارض من الجنت الا الرکن الاسود والمقام، وہی کہ جنت سے زمین پر کچھ نہیں ہے سوائے ان دو پتھروں کے، اور یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ اور وما مسہ ذو آہت الا شفاہ اللہ، کوئی
جو جس کو کہنا کوئی بیمار، کوئی مریض، کوئی پریشان حال اس کو مس نہیں کرتا، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کو شفا دیتا ہے۔ خوب، اس کے کیا کہتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، جو آپ طواف کی نماز پڑھتے ہیں، اور ضروری ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے۔ اچھا، مقام ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ جہاں پر ابھی ہے نا ادھر تھا، پھر سیلاب آیا تو یہ ہٹ گیا، تو کیا کہتے ہیں، نہیں معذرت، یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ کعبے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، یعنی جہاں پر ابھی ہے نا اس کو اگر پیچھے دھکا مار کے لے جائیں تو جہاں لگے گا تو یہ وہاں تھا، اس کی اصل جگہ وہ تھی۔ اور پھر ایک سیلاب آیا جاہلیت کے زمانے میں تو یہ وہاں سے ہٹ گیا، اور انہوں نے اس کو پھر کعبے سے دور جہاں پہ ابھی ہے وہاں پر قرار دیا۔ پھر رسول خدا کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد اس کو جو ہے واپس اس کی اصلی جگہ پر چپکا دیا گیا۔ پھر 17 ہجری میں عمر ابن خطاب نے اس کو واپس ابھی جہاں ہے اس کو اس جگہ پر واپس پیچھے کھینچ کر پیچھے کر دیا، اس کو جدا کر دیا۔ چھٹے امام سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو امام زمانہ مقام ابراہیم کو اس کی اصلی جگہ پر قرار دیں گے۔ اس کے یہ تقریباً کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنی تھیں مقام یعنی اس کعبے کے اندرونی حصے کے لیے، اور جو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہیں مستجار، ملتزم، حتیم، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے، جس کو موقع ملے کوشش کریں۔ دیکھیں مستجار پہ سب کو موقع مل سکتا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، وہ مستجار پہ جائیں اور جا کر اپنے آپ کو چپکائیں اور وہاں پہ دعا کریں۔ اسی طرح جو میجن بتایا جہاں پر وہ گارا بنایا کرتے تھے، یا حضرت جبرائیل نے اور رسول خدا نے نمازیں وغیرہ پڑھی ہیں اور وہ استجابت دعا کی جگہ ہے، وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، ملتزم اور حتیم تھوڑا سا مشکل پرچہ ہے، البتہ حتیم کا اگر ہم یہ والا ٹرائنگل مانیں تو مقام ابراہیم اور کیا کہتے ہیں سے تھوڑا آگے کی طرف آئیں تو وہ ایک ایسا ہوتا کہ ممکن ہے آپ وہاں پر کھڑے ہو کے کم سے کم دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ جگہیں ہیں جہاں پر آپ کی دعائیں قبول ہیں، اور آپ وہاں ضرور جائیں اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ میری والدہ کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا، کوشش کیجیے گا کہ میری والدہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہ اور تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ پروردگار عالم سب کو اپنی